الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ محترم بزرگوں، اس آیت کے تحت میں آپ سب کو ایک واقعے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں۔ مصافحہ کے درمیان اللہ کے نبی علیہ السلام نے محسوس کیا اور دیکھا کہ ان کے ہاتھوں کے اندر کھردراپن اور نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ آپ کے ہاتھوں کے اندر یہ نشانات اور کھردراپن کیسے ہیں؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ میرے ہاتھوں کے اندر یہ نشانات دراصل میں نال بندی کیا کرتا ہوں، گھوڑے کے پیروں کے اندر نال لگایا کرتا ہوں، اور اس سے جو بھی میری کمائی ہوتی ہے اس سے میں اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑا خوش ہوئے اور خوش ہونے کے بعد ان کو ہاتھوں کو چوما بوسہ دیا اور یہ ارشاد فرمایا، ہذہ ید لا تمسہ النار، یہ وہ ہاتھ ہے، یہ محنت اور مزدوری کی وہ ہاتھ ہے جس کو جہنم کی آگ کبھی نہیں جلا سکتی۔ میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں، آپ اس واقعے سے تصور کر سکتے ہیں کہ ایک مزدوری کرنے والا انسان، ایک محنت کرنے والا انسان، ایک اپنے پریوار اور بچوں سے دور انسان اپنے بیوی اور بچوں کے لیے جب کماتا ہے، اپنے پسینے کو بہاتا ہے، وہ اپنے پورے جسم کو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے لگا دیتا ہے، تو یقین جانے وہ شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس ارشاد ہذہ ید لا تمسہ النار، علماء نے اس کی تفسیر اور بھی بیان کی ہے، یہ ہاتھ ہی نہیں، یہ پورا جسم جو بھی اپنی بیوی اور بچوں کے رزق کے لیے گھروں سے دور جاتے ہیں، گھروں سے دور جا کر رزق حاصل کرتے ہیں، وہ سب کا سب جو ہے اس مصداق سے کے اندر شامل ہے کہ ان کے جسم کو بھی جہنم کی آگ کبھی نہیں جلا سکتی۔ میرے بزرگوں، کتنا زبردست واقعہ محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے لوگوں کے لیے ہے، لیکن ان کی نکھار، ان کی بناؤ سنگار زندگی کا اور بھی سمر جائے اگر وہ اپنی زندگی کے اندر کسب حلال کے ساتھ ساتھ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ فطر اور اس طریقے سے جتنے بھی اسلامی ارکان ہیں ان سب کو اگر وہ اپنی زندگی کے اندر شامل کر دیتے ہیں تو یقین جانیں کہ بعض حدیثوں کے اندر ہے کہ ایک امیر سے غریب 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہو۔ کتنی فضیلت اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محنت کرنے والے انسان کے بارے میں فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کے اندر نماز کو شامل کریں، آپ اپنی زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت کو شامل کریں، آپ اپنی زندگیوں کے اندر تمام ایسے دینی امور جو سنت کے مطابق ہیں ان سب کو شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔